علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسلام کے 6 کلموں میں سے صرف پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، تو پھر یہ آخری 2 کلمے کہاں سے وجود میں آ گئے؟ ادھر سے ہی وجود میں آیا جہاں سے باقی چیزیں وجود میں آئی ہیں. یہ وجود میں اس طرح آئے کہ آپ نے ایک دفعہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. چلیں یہی آپ لوگوں کے لیے چیک پوائنٹ ہے. 6 کلمے انہوں نے آپ کو ڈرا ڈرا کے یاد کرائے بچپن میں، اور یہ بتا کہ شادی والے دن سنے جائیں گے آپ سے، اور اگر آپ کو نہ آئے تو ووٹ ہی نہیں لبے گی، تو زنانی نہیں لبنی. تو یہ جو آپ کو ڈراتے رہے ہیں، آپ ذرا ان سے ہی جا کے پوچھ لیں کہ 6 کلمے لکھے کہاں ہوئے ہیں، تو وہ کسی مولانا کی کتاب اٹھائیں گے اتنی سی پتلی سی، جو وہ نیوز پیپر پہ چھپی ہوئی 68 گرام کے اوپر، وہ کہیں گے یہ لکھیں. ان کو کہیں نا، کتابوں کے خدا کا تعارف کرواؤ. بتاؤ قرآن میں یہ کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری مسلم میں کہاں لکھا ہے؟ تو میرے خیال جب آپ یہ شروع کریں گے تو آگے ہے کیا ہوتا ہے. اچھا پہلے اس طرح کہیں گے جن کو پتہ نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے نا وہ یوں کہیں گے پتہ لگ گیا کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں تو انجینئر تو نہیں سنتا. اب تو یہ ہوتا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں اب کہتے ہیں انجینئر تو نہیں سنتا. تو یہ 6 کلموں کا ثبوت ان سے لے نہ جا کے یہ کہاں پہ ہیں، کہاں سے لیے. دیکھیں کلمہ عربی میں کہتے ہیں جملے کو، سینٹینس کو. کچھ بھی آپ بولتے ہیں، سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے، ایک پرفیکٹ کلمہ ہے نا. یہ کوئی محمل قسم کی ورڈنگ تو نہیں ہے. باقی اللہ کے لیے، اللہ پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کے لیے کبرائی ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ جملے ہیں، یہ کلمات ہیں. تو کلمات ہمیں یہ بتایا گیا کہ کلمہ وہ ہوتا ہے جو پڑھ کے آپ نے اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے. صرف وہ کلمہ نہیں، اور بھی کلمات ہیں. تو 6 کلمے بعض اوقات تو انہوں نے اس طرح emphasize کیا ہوتا ہے کہ جس کو 6 کلمے نہیں آتے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے 6 کلمے آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو پہلا کلمہ ہے اس کا اقرار کرنا، چاہے اپنی زبان میں کر لے، چاہے عربی میں کر لے، کسی بھی زبان میں، اور اس کے عقیدے کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. باقی اس کی ظاہر ہے کہ جو لوازمات ہیں، ضروریات دین، وہ تو پھر بہت زیادہ ہیں. کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، قیامت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان. لیکن بنیادی 3 ہی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. تو یہ کلمات کے حوالے سے میں عرض کر دوں، اس اسکیٹرڈ فارم میں قرآن و حدیث میں کلمات موجود ہیں، اور پہلے 4 کلمات ہی ثابت ہیں. آخری 2 جو ہیں یہ علماء نے خود لکھے ہیں. جس طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل لکھا، ایک تفصیلی ایمان، ایک اجمالی ایمان. تفصیلی ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تو قرآن میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، وہ رٹائے ہوئے ہوتے ہیں جملے. اور اجمالاً بیان وہی ہے کہ کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد تصدیقم باللسان، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. اس میں ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے، وعملم بالجوارح، اور اپنے اعمال سے کام بھی کرتا ہوں. خالی جڑا ہے تصدیق کرنا زبان نال اور دل سے مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. 246 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں. اور سورہ روم میں آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. تو انہوں نے اعمال کو نکال ہی دیا، اس لیے لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ گئے. انہوں نے کہا ہاں اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، وہ کہتے ہیں بالکل میں زبانی مننا وا، میں مسلمان ہاں تو دلوں مننا وا، اور میں کرنا کرانا کچھ نہیں چاہیے. تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ ان کے اوپر رد کیا ہے کہ تم نے ادھورا دین پیش کیا. یہ 3 چیزوں کا نام ہے. عمل بالجوارح بھی ہے، اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے. اعمال نہیں ہوں گے تو آپ کا ایمان تو پھر وہ ایسا یعنی انجن ہے جو خراب ہو چکا ہے، جس کو آپ پینٹ کر کے تو آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا سٹارٹ، آپ جو مرضی کر لیں اس کو. تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ بھی یعنی اس طرح کے سلوگنز ہیں. اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ٹھیک ہے آلموسٹ. چند ایک چیزیں میں نے جو بتا دی اس میں کمزوری ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی ہیں. باقی جو کلمات ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا جب آپ قرآن و حدیث کی بات کریں نا تو کئی لوگ فخریہ کہتے ہیں جی او جی قرآن حدیث سے پہلا کلمہ ہی کو نہیں موجود. یہ بتانے کے لیے ہمارے بابوں نے بتایا. نہ، بابوں نے کہاں سے بتایا تھا؟ بابوں کے ماننے والوں کو اب ہم بتا رہے ہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے.
تو بابوں نے کتابیں پڑھی ہوتی تو ان کو کلمہ مل جاتا. بھئی قرآن میں پہلا کلمہ موجود ہے, ہاں اکٹھا نہیں ہے, سکیٹرڈ فارم میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن میں حج کے حوالے سے بھی سکیٹرڈ آیات ہیں, ہو سکتی ہیں, نماز کے حوالے سے سکیٹرڈ آیات ہیں, زکوٰۃ کے حوالے سے سکیٹرڈ آیات ہیں, کوئی فرق نہیں. لیکن کیا قرآن حکیم میں لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے؟ قرآن حکیم میں کئی مقامات میں موجود ہے. ٹاپ آف دا لسٹ وہ موقع ہے سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 کہ جب انہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہو تو یہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ موجود ہے. اور جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے, اردو میں ہم فتح کہہ لیتے ہیں, یہ فتح ہے, ہاں پہ وقف ہوگا. 29 نمبر آیت, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے اصحاب جو ہیں کافروں پر سخت ہیں, آپس میں نرم دل ہیں, اور ان کی جو شانیں ہیں وہ تو اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں, کمال آیات ہیں. تو اس کے سٹارٹ میں محمد الرسول اللہ آتا ہے, تو پہلا کلمہ تو قرآن میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے جی. سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 میں لا الہ الا اللہ ہے, اور سورہ الفتح پارہ نمبر 26 میں آخری آیت ہے اس کی, سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ. لو جی ہو گیا. بخاری مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے, اور شرم کا مقام ہے مسلم کی پہلی حدیث میں کلمہ لکھا ہوا ہے. پہلی حدیث بھی نہیں پڑھی سر, 92 روایتیں تو ہیں مقدمے کی, جس میں میں نے مقدمہ پورا کور بھی کروایا. 93 نمبر روایت جو ہے نا مسلم کی حدیث, وہ اصل میں پہلی حدیث ہے مسلم کی, مقدمے کو چھوڑ کے کتاب الایمان میں حدیث جبریل جسے کہتے ہیں, بڑی ڈیٹیل حدیث, جو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے سوالات کرتے ہیں. اور چونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا, صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ جبریل ہے. جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے بتایا. او جی بڑے سے بڑا بزرگ ہونا, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں میں جو خاک لگتی ہے وہ اڑ کے اس کے جو ناک میں بیٹھتی ہے نا, وہ غوث کتب ابدال اس کو نہیں پہنچ سکتا. اچھا جی, تو صحابہ کو یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ جبرائیل آیا تھا؟ اور بابوں کو پتا چل جاتا ہے, حالانکہ بابوں کی تو اوقات جو ہے وہ گھوڑے کے سم کی دھول والی بھی نہیں ہے. کہانیاں, جھوٹ, فراڈ, کوڑ, ٹھیک ہے عثمان بھائی, کوڑ, سب کچھ فراڈ دسے ہے. اچھا یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا, یہ بخاری میں بھی موجود ہے کتاب الایمان میں 8 نمبر پہ, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. صحیح مسلم میں تو ڈیٹیل ہے 93, بخاری میں 08. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے, یہ کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. وہ کہتے ہیں انا آ گیا وچ, او انیا اے تیرے والا نہیں ہے انا, اے عربی والا انا ہے, یہ انا ہے. اور یہ کہ, تو وہ یہ کہ یہ بھی کہو ساتھ. کہتا نہیں وہ کلمہ تو محمد رسول اللہ اے تے آیا ہے, محمد رسول اللہ. او انیا او انا دی وجہ نال آیا ہے, کیونکہ انا جب ہوتا ہے نا تو یہ عربی کا قاعدہ ہے. ویسے تو ہر لفظ حالت رفع میں ہوتا ہے, حالت رفع یہ ہے کہ پیش کے ساتھ. اصل لفظ کیا ہے؟ محمدن. اللہ کا بھی نام ہے, اللہ تو وقف کر کے نا لفظ ہے اللہ, ہاں پہ پیش, ہر چیز حالت رفع میں ہوتی ہے. تو نام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ محمدن. لیکن ان کی اعرابی حالت بدل جاتی ہے پریپوزیشنز کے اعتبار سے. اگر پیچھے آ جائے کوئی حروف جر میں سے, جیسے اعلیٰ ہے, تو یہ جو حالت رفع ہے نا وہ زیر کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دروشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمدن, حالانکہ لفظ ہے محمدن, وہ علی کی وجہ سے دن ہو گیا. لفظ ہے رسول اللہ, لیکن جب ہم یا لگاتے تو کیا بنتا ہے؟ یا رسول اللہ. یا کی وجہ سے وہ پیش زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو محمدن بن جاتا ہے محمدن اللہ کی وجہ سے, اور محمدن بن جاتا ہے انا کی وجہ سے. اور جو ہم ویسے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں چونکہ انا نہیں ہوتا, اس لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہاں محمدن نہیں رہتا ہے, در تو بن جاتا ہے نا, چونکہ تنوین ہے اس کے بعد را آ گیا. را جو ہے وہ ادغام والے حروف میں سے تو مدغم ہو جاتی ہے تنوین کی وجہ سے. یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, آپ نا تجوید تھوڑی سی سیکھ لیں.
میرے بارے میں سے علماء کہتے ہیں تو ناظرہ بھی نہیں قرآن پڑھ سکتا، حالانکہ کئی علماء جو تجوید ہم سے سیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو آپ نا میرا ایک یوٹیوب کے اوپر جو تجوید آپ کو 3 سال تک ذلیل کر کے ڈگری دیتے ہیں نا، میں نے 90 منٹ کے اندر ساری پڑھا دی ہے. 200 مسئلے آپ لکھ لیں قرآن کی عربی تجوید انجینئر محمد علی مرزا، تو ٹاپ پہ کھل جائے گا. لاکھوں لوگوں نے، بہت پہلے میں نے دیکھا تھا 5 لاکھ سے زیادہ، 500,000 سے زیادہ کراس کر چکا تھا، اب تو 6-7 لاکھ تک ہو چکا ہوگا. تو آپ دیکھ لیں، ایک ایک چیز سامنے ڈسپلے کروائی ہے. تو یہ مسلم اور بخاری دونوں میں پہلا کلمہ موجود تھا، اور یہ حدیث ہے جبرائیل کے کئی ایک طرق بخاری مسلم میں اور باقی کتابوں میں بھی. دوسرا کلمہ بڑی مشہور ہے حدیث 553 نمبر حدیث، جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. الحمدللہ. یہ وظیفہ نہ کبھی چھوڑا کریں وضو کے بعد، کمال کا وظیفہ ہے. تو اس میں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلمہ بھی آپ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پہلے والا بھی پڑھ سکتے ہیں. باقی جو 2 کلمات میں نے کہا ثابت ہیں، یعنی ٹوٹل 4 ہیں، وہ تو پیورلی ہے ہی اذکار ہیں، وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ بھی موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں اذکار کے طور پہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 1154، جس میں نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص رات کے وقت اٹھ کے نا، اس کی جب بھی آنکھ کھلے ایک دفعہ پڑھ لے. یہ وظیفہ آج لے لیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ پڑھ لے اور اس کے بعد دعا مانگ لے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اگر یہ بھی کہہ لینا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا جب بھی آنکھ کھلے. تو یہ پڑھ لیں. تو تیسرا اور چوتھا کلمہ دونوں اس میں کور ہو گئے. چوتھا تو خیر انہوں نے بہت لمبا بنایا ہوا ہے، کچھ الفاظ کے ثابت ہیں، لیکن اس کے اندر کاش اس کو تیسرا کلمہ پورا ہی بنا دیتے جو بخاری میں موجود ہے. اچھا جی، اس کا ایک جو طریق ہے نا، وہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اسی حدیث کا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3878، اس میں ساتھ ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی آیا. اور تیسرا کلمہ انہوں نے یہ بنایا ہوا نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو یہ بخاری میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی. اور مسلم شریف میں تو وہ حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 4 کلمات کہنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں یہ 4 کلمات. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. باقی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ تو بخاری میں اور ابن ماجہ میں آ گیا. اس میں لادہ سے بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے اللہ نے دیا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ تو اتنا بڑا اسم اعظم ہے. میرا بلکہ ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے ماشاءاللہ، میں نے وہ بڑے پیشن سے ریکارڈ کروایا تھا کہ سب سے بہترین وظیفہ، سب سے آسان اور سب سے زیادہ وظائف والا، جو یعنی فضائل والا، جو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کی بہن کو تعلیم کیا تھا، بڑی بہن کو، ام ہانی کو. سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی یہ جو کلمات ہیں 4 کلمات 100 دفعہ پڑھنے والا. تو اس وقت ریکارڈ ہوا تو وہ 25-30 ہزار لوگوں نے دیکھا. مجھے بڑا دکھ ہوا، یار میں نے اتنی محبت سے یہ ریکارڈ کرایا ہے. ماشاءاللہ وہ 2 لاکھ کراس کرنے والا ہے یوٹیوب کے اوپر. وہ کلک کر گیا لوگوں کو. آپ جا کے لکھیں سب سے بہترین وظیفہ کرنے کے لیے، اور کوئی وظیفہ بھی نہ ہو، یہ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ کر کے بھی. اس میں نے اس کے فضائل میں کئی اور حدیثیں بتائی ہیں. ترمذی ابو داؤد میں جو صراط و تسبیح والی حدیث ہے اس میں بھی یہی کلمات آتے ہیں. تو یہ تیسرا اور چوتھا کلمہ بھی اس اعتبار سے ثابت ہے. البتہ جو چوتھے کلمے میں یہ پڑھتے ہیں نا جو یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام. ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں
بازار میں جانے کی جو دعا ہے اس میں الفاظ موجود ہیں، ابداً ابدا تو نہیں موجود ہے، بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، لیکن وہ روایت کمزور ہے۔ البانی صاحب نے اسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے۔ البتہ چونکہ کمزور روایت ہے، وظیفے کے طور پہ وہ کرنا چاہتا ہے ضرور کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ کو یہ چوتھا کلمہ ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا، جو مسند احمد میں موجود ہے، ترمذی میں 3474، جو ہمارے اذکار کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، گرین کارڈ پہ۔ گرین کارڈ پہ اس لیے کہ یہ فجر اور مغرب کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اپنا پاؤں بدلنے سے پہلے اسی حالت میں پڑھنا ہے 10 دفعہ، تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور دن اور رات میں ہر چیز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ چوتھے کلمہ، ویسے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے صرف اتنا ہی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی 100 دفعہ پڑھ لے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل نہیں لا سکتا سوائے اس شخص کے جس نے یہی کلمہ اس سے زیادہ پڑھ لیا ہو۔ یہ پڑھو گے تو تمہیں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر کتنی نیکیوں کا اور کیا کیا بشارتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سنت اذکار کے اوپر جو مسئلہ نمبر 111 اے بی سی 3 ریکارڈ کروائے ہیں، اس میں میں نے صبح شام کے جو ہمارے جو اذکار کارڈ ہے نا، بلو کارڈ اور گرین کارڈ، یہ آخرت کے بلو کارڈ اور گرین کارڈ، یہ جو آخرت کا بلو کارڈ ہے وہ ہے صبح شام کے سنت اذکار۔ آپ کا ویسے بلو کارڈ جو ہے نا وہ یورپین یونین کا جو ورک پرمٹ ہے اس کو بلو کارڈ کہتے ہیں، اور آخرت کا گرین کارڈ ہے ہمارا صبح و شام فرض نماز کے بعد سنت اذکار، جو آپ کا دنیا کا گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی ہے۔ تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں فری، اہل سنت پاک .com سے پروفیشنل PDF ہے، ایپ بھی اس کی بنی ہوئی ہے، ہماری ڈاک میں بھی آپ منگوا سکتے ہیں، رابطہ کر کے صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کال کر سکتے ہیں، +923215900162، پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 ہمارا نمبر ہے۔ تو یہ اذکار کارڈ، بلکہ میں نے یہ بلو کارڈ کو پھر مختصر کر کے ایک اورنج کارڈ بھی، جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے 5 وظائف، جو بلو کارڈ کے صبح شام کے اذکار میں سے میں نے 5 نکالے تھے، وہ بھی یہ علیحدہ سے ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ منگوا سکتے ہیں اور فری آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب تو PDF کا دور ہے تو وہ آپ کریں۔ تو یہ پہلے 4 کلمات تو ثابت ہیں، آخری 2 جو ہیں وہ علماء نے مل بیٹھ کے کوئی لکھا ہے، جس طرح انہوں نے وہ طواف کی دعائیں لکھ دی ہیں۔ اندازہ کریں اتنی لمبی لمبی دعائیں طواف کی لکھی ہوئی ہیں، اور لوگ بیچارے کتابیں لے کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں وہ پڑھ رہے بھی کیا ہیں۔ طواف کی صرف ایک دعا ہے جو سنن نبی داؤد میں آئی ہے، رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران، وہ جو مستجاب دیوار سے گزرتے ہوئے پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی جو مرضی آپ پڑھتے رہے، وہ انہوں نے اتنی لمبی لمبی چکروں کی دعائیں ہیں، اور لوگ بیچارے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چکر کبھی سلو بھی کر دیتے ہیں کہ مکی نہیں میری دعا، وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ ہمارے ایک پیر صاحب فوت ہو گئے نا، وہ کہتے تھے کہ مجھے ایک بندہ طواف کعبہ میں ملا، وہ کہتا ہے میں نے دعائیں نہیں آتی ہیں، تو میں کہا وہابیوں نو گالاں کاٹ لیا کر کہ اگر تجھے دعائیں نہیں آتی طواف کعبہ کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا وہابیوں کو جن کے پیچھے یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہو، اور نہیں پڑھ رہے بلکہ ان کے پیچھے ویسے کھڑے ہو جاتے ہو، تو ان کو گالیاں نکالا کرو، کیونکہ گستاخان رسول کو گالیاں نکالنا بھی ثواب کا کام ہے، اور طواف سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں کہ آپ اس میں گالیاں نکالیں۔ یہ کلپ موجود ہے جناب، اور بعض بڑے بڑے علماء پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب گالیوں کو دین بنا کے پیش کیا جائے تو یہ پھر علماء کی خدمت ہے اس دین کے ساتھ۔ تو سب کچھ اسی طریقے سے چل رہا ہے، اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو کنکلوژن گفتگو کا یہ ہے کہ پہلے جو 4 کلمے جن کو آپ کہتے ہیں ان کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے، طیبہ رکھا ہوا ہے، اور دوسرے ان کے کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، شہادت، تیسرا تمجید، چوتھا اچھا یہ پتہ ہی نہیں، تحلیل کہہ لو کیونکہ لا الہ الا اللہ آندہ ہے، کوئی بھی نام مرضی رکھ لو۔ تو یہ 5واں چھٹا تو ہم نے، ہمارے پاس تو PTA کی گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے کہ کورس ریوائز
کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں, قرآن حکیم کو مکمل کور کروا رہے ہیں میٹرک تک. میں کہتا ہوں یہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے. ویسے سب سے بڑی ہرڈل علماء ہی ہوں گے کہ میٹرک تک ہمارے بچے قرآن ترجمے سے نہ پڑھ سکیں. اللہ کریں یہ کامیاب ہو جائے کہ یہ ہو جائے. تو اس میں کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تھے ویڈیوز کے اعتبار سے جو اس کو ریویو کر رہے تھے, انہوں نے ادھر بھی بھیجا تھا, تو ہم نے ان کو بھی سجیسٹ کیا تھا کہ آخری 2 کلمے نکلوا دیں, پہلے 4 کلمات رکھیں اور اس میں آگے ریفرنسز لکھیں. ہم نے اذکار کارڈ بھیجے, ایک ایک انٹرنیشنل نمبر حدیث کا لکھا ہوا ہے. تو بلکہ آپ تو یہ لوگ کرنا ہی چھوڑ دیں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹے چھوٹے بچے, اب میرا ایک بچہ جو وہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے, تو اس کی ماں اس کو وہ کلمے یاد کروا رہی تھی وہ کورس کے لیے, تو اس نے کہا جی ماما میں نے 5واں چھٹا تو یاد ہی نہیں کرنا, وہ ثابت ہی نہیں ہے تو میں کیوں یاد کروں. تو وہ اس کی ماں اس کو کہنا شروع ہو گئی کہ بھئی وہ تو اگر مس پوچھے گی تو تمہیں نہیں آئے گا تو تم فیل ہو جاؤ گے, تو وہ نمبر کم ملے. وہ کہتے ہیں نمبر بے شک کم ملتے ہیں, جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے تو میں اس کو بھی کہوں گا یہ ثابت نہیں ہے تو میں نے نہیں یاد کیا. جو چیز ثابت ہے میں وہ یاد کروں گا نا. ٹیکنیکلی بات بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جناب کیا ہو گیا ہے, اور سارا ہنگامہ اس طریقے سے میرے خلاف کھڑا کرتے ہیں. یقین کریں ہم نے آپ کے ساتھ وہ نیکی کر دی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا یہ فرسودہ فرقہ وارانہ قسم کا پھیلایا ہوا دین چھوڑ جاتی, ہم نے ان کو صحیح دین اسلام کے ساتھ روشناس کروایا ہے, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت والے دن گیا, اللہ کہتا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے, اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. لیکن آپ لے کے چل رہے ہیں دین بریلویت, دین دیوبندیت, دین اہل حدیثیت, دین شیعت, ٹھیک ہے, دین صوفیت, دین سلفیت اور دین اسلام چھوڑ دیا. اور آپ اندازہ کریں ہمارے سیٹلائٹ چینل کا نام ہم نے مسلم رکھا ہے, سب کو تکلیف ہو گئی ہے. وہ کہتے جی وہ احمدیوں کا, احمدی تو یہ کہتے ہیں, میں تو ان کو قادیانی کہتا ہوں, ان کا چینل ہے. ان کا پہلی بات ہے ان کا تو چینل ہے ہی نہیں مسلم, ان کا چینل ہے مسلم ٹی وی احمدیہ. اس کے بعد میں آپ لوگوں کے بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ سیٹلائٹ چینل کھلا ہے, کوئی مسلمانوں کا فرقے کی اتنی تڑ نہیں تھی کہ وہ اپنا نام مسلم رکھ لیتا؟ آج رکھ لیں, آج بھی نہیں رکھیں گے. یہ چڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے انہیں جی, کیونکہ یہ تو قرآن میں حکم تھا, اور یہ تو قرآن کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انہوں نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ماننی تھی, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا. انہوں نے کیسے ماننا تھا؟ سماکم نام ہے, صفت نہیں. صفت تو کئی جگہ آئی ہے مسلم, وہ ادھر چل پڑتے ہیں نا جی. مسلم تو ہوتا ہے جو اللہ کا حکم مان لے. اچھا جی, تو آپ مان رہے ہیں؟ نہ آپ کے عقیدے قرآن والے, نہ آپ کے اعمال بخاری مسلم والے. تو یہاں تو ہے ہوا سماکم, تمہارا اسم ہے مسلم. آپ لوگوں نے یہ نام ان کو دے دیا, تو ہم نے دیکھے پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا ہے, مسلم رکھا ہے. پھر میں نے اس کو کہا آپ لیفٹ پہ انگلش میں لکھو پراؤڈ ٹو بی مسلم. گورا آج جو اسلام قبول کر رہا ہے اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہتا, مسلم ہی کہتا ہے. اور پہلے انہوں نے یہ پراپوگنڈے کرنے شروع کر دیے. بہرحال اللہ کا شکر ہے, واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. جتنا کچھ یہ کرتے ہیں, میرا یقین کریں اتنی بڑی بڑی ایکٹیویٹیز کو چلانا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سیٹلائٹ کی فیس ہی 1 ملین سے زیادہ ہے ایک مہینے کی, میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ اللہ کے لیے کسی بندے نے, اس نے اپنی جیب سے شروع کیا ہے, سارے معاملات لے کے چل رہا ہے. سر ایک اسلامی چینل چلانے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ مہینے کا چاہیے آج کی ڈیٹ میں جی. 10-12 لاکھ تو سیٹلائٹ فیس ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو تنخواہیں آپ نے دینی ہے پبلک کو وہ لاکھوں میں ہے. اور سب سے مہنگی چیز ہے کنٹینٹ. وہ سمجھ لیں آدھی قیمت تو کنٹینٹ کی ہوتی ہے جو ہم نے فری رکھا ہوا ہے, ہر بندہ اپلوڈ کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر, کسی پہ پابندی نہیں لگائی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور اس کی برکت آپ نے دیکھ لی ہے نا, لوگ تو کاپی رائٹ مار مار کے لوگوں کے جو ہے چینل ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو اس سے آپ انداز لگا لیں انہوں نے چینل کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ کمائی کے لیے. ہم کہتے ہیں سارے کرو, بس ویڈیو اشتہار نہیں چلانا. ہاں جے پی جی والا آپ مونیٹائزیشن کرنا چاہتے ہو ضرور کرو, اس میں بھی اسکروٹنی کر دو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس سے بینیفٹ لیتا ہے تو ظاہر ہے بالکل, جو لوگ بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں, جب ہمارے سیاسی لیڈرز نے 30-30 35 ہزار کے اوپر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلانے والے بھرتی کیے ہوئے ہیں, تو میں تو نہیں وہ بھرتی کر سکتا. تو میں کہتا ہوں یار تم چینل بناؤ, تم اپنی پاکٹ منی بھی چلاتے رہو,
اور کام کرتے رہو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ذرا رولز اینڈ ریگولیشن اور اوپن سب کو اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے. تو مسلم نام سے یہ لوگ چڑھتے تھے اور اب ہر طرف مسلم مسلم ہو رہی ہے, اور ہر جگہ سے ندا آ رہی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. ٹھیک ہوگا جی.